بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری زندگی کے چند خوبصورت واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے، لیکن باقی ازواج مطہرات باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتی۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرے میں موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عائشہ بولی، آج نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بولتی ہو۔ روایت مسلم، ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آج میں حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک پر سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کا سبزہ کسی نے چکھا نہ ہو، تو آپ جانور کو کہاں چلانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی اور مسکرا دیے۔ روایت بخاری، شاہ روم مکوب، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کتبی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہیں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے لیے ایک بھیڑ خرید لی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا تازہ ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے ستاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھی بھیڑ کا دودھ پیتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے دائیں ہبہ کر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ احزاب۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ روایت بخاری، روایت مسلم، ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی اصحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا پر موقف تھا، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے لقاء میں لانا چاہیں۔ الاحزاب۔
ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہبانہ ہونے کا بھی رد کیا۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ روایت مسلم، ایک بار حضرت صفیہ بنت حالی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک اور رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے یقین ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورہ تحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری ایک سفر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کا قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو، میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس آئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت دور رہ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے، جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی بھیج دے۔ باری روایت بخاری اور باری روایت مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابیں گر کر ٹوٹ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور رقبے کے ٹکڑے کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین عائشہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ باری روایت بخاری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کیے؟ فرمایا بلال: تو پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آل عمران عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔